وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإطرته وبناته وأولياء ملته ذوي الدرجات العلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان نبي الكريم الرؤوف الرحيم القسيم العليم النعيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات مل کے بڑے جوش اور خروش کے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیۃً صلاۃ و سلام پیش کرو. یا رسول اللہ فقر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. صاحب صدر گرامی قدر قبلہ شاہ صاحب اور مخدومی و مکرمی پیر طریقت عارف شریعت بانی جامع حاضہ حضرت قبلہ سید منظور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے نہایت واجب الاحترام والاحتشام شیخ القرآن دنیا اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء مسلک حق اہل سنت و جماعت اور میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات منبع کمالات خلاصہ موجودات بلکہ اصل کائنات
جان کائنات، روح کائنات، جناب احمد مجتبی مالک حرد و سرا، رازدار رب العلا، شافع روز جزا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کت فنا اندر ہدیتن توبتن درود شریف صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد اج دی نورانی روحانی اور عرفانی محفل ایک دینی مدرسے دی سالانہ رسم دستار بندی دے سلسلے دے اندر منعقد کی گئی۔ مسلمانوں، ساڈے اہل سنت و جماعت کے جڑے مدارس نے، انہاں مدرسیاں دے اندر کس چیز دی تعلیم دیتی جاتی ہے؟ عشق مصطفیٰ دی تعلیم۔ اہل سنت و جماعت کے جڑے مدارس نے، انہاں مدرسیاں دے اندر مقام مصطفیٰ دسیا جاتا ہے، شان مصطفیٰ دسی جاتی ہے، اور صحیح معنی دے اندر قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ وہ مدرسہ کوئی مدرسہ نہیں، وہ دارالعلوم کوئی دارالعلوم نہیں، وہ جامعہ کوئی جامعہ نہیں کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان نہ کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت بیان کرنا، یہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا ہی طریقہ نہیں، بلکہ قرآن پاک کا مطالعہ کیتا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، یہ صحیح مسئلہ عیاں ہو جائے گا کہ خالق کے کائنات جڑا ساری کائنات دا خالق ہے، وہ خود اپنے محبوب دی شان قرآن اندر بیان فرما رہا ہے۔ راج اللہ کریم قرآن پاک وچ ارشاد فرماندا ہے، یا ایھا الناس، فرمائے ساری دنیا دے لوگوں، ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب فرمایا، اپنے نو بھی خطاب ہے، بیگانیاں نو بھی خطاب ہے، کلمہ پڑھن والیاں نو بھی خطاب ہے، کلمہ نہ پڑھن والیاں نو بھی مخاطب فرمایا، ابو بکر صدیق نو بھی خطاب ہے، ابو جہل نو بھی خطاب ہے، عمر فاروق نو بھی خطاب ہے، عتبہ نو بھی خطاب ہے، عثمان غنی نو بھی خطاب ہے، ابو لہب نو بھی خطاب ہے، علی شیر خدا نو بھی خطاب ہے، صحابہ نو بھی خطاب ہے، کینکر مارن والیاں نو بھی خطاب ہے، مصطفیٰ دے جوڑے چومن والیاں نو بھی خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات دے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تواڈے کول برہان۔ کون آیا؟ بولو سارے، بولو کون آیا؟ خدا فرما رہے قد جاءکم برہان، تحقیق آ گیا تواڈے کول برہان۔ برہان تو کون مراد ہے؟ برہان تو مراد کون ہے؟ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابن جریر اٹھا کے دیکھو، تفسیر مدارک اٹھا کے دیکھو، تفسیر خازن اٹھا کے دیکھو، تفسیر معلم التنزیل اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابو سعود اٹھا کے دیکھو، تفسیر در منصور سیوطی دی اٹھا کے دیکھو، تفسیر زاد المسیر محدث ابن جوزی دی اٹھا کے دیکھو، تفسیر حسینی اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابن عباس اٹھا کے دیکھو، تفسیر جامع البیان اٹھا کے دیکھو، جتنیاں بھی مستند تفاسیر نے اٹھا کے دیکھو، ان تفاسیر کے اندر ایک درج ہے کہ برہان تو مراد آمنہ دلال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولا مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، یہ نعرہ ضرور لایا کرو۔ کسی سنی کو آنا چھڑ کھڑے یا دوسرے بڑھنے شروع ہو میری جان۔ فرمایا رب کریم نے یا ایھا الناس،
اے ساری دنیا دے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تواڈے کول برہان من ربکم، تواڈے رب۔ برہان دا معنی کی؟ برہان تو مراد دسیا پہ کہ برہان تو مراد سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور برہان دا معنی کی ہے دلیل۔ برہان دا معنی کی ہے؟ سارے بولو برہان دا معنی کی ہے؟ کدی دلیل؟ کدی دلیل؟ اللہ دی دلیل۔ بڑے مولوی دنیا دے نے پر کوئی مولوی رب دی دلیل نہیں، جڑے کہندے نے ساڈے دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں دے دوریاں وچ پڑھایا جاندا ہے۔ تے جہاں دورہ حضرت شیخ القرآن مخدوم اہل سنت حضرت علامہ محمد عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ وہ بنا سن، یا انہوں دے جانشین شیخ القرآن صاحبزادہ قبلہ مفتی صاحب پڑھا نے، وہ یہاں دے دور ہیں جڑے قرآن پاک دا ہے یہ جو تفسیر کرا نے یہ دستے نے کہ برہان دا معنی دلیل ہے، اور کون مراد ہے؟ مصطفیٰ مراد ہے۔ اور کدی دلیل ہے؟ رب دی دلیل ہے۔ کوئی مولوی جو ہے وہ خدا کی دلیل نہیں ہے، مگر ہمارا رسول خدا کی دلیل ہے۔ نعرہ تلالا دے نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت۔ رب دی دلیل، کدی دلیل؟ رب دی دلیل۔ چنانچہ 26 کھول کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے ہو والذی، اللہ اپنا تعارف کرا، خدا اپنا تعارف کراندا ہے۔ خدا دسدا ہے میں کون ہاں، فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراندے ہیں، فرماندا ہے کہ میری ذات و ذات ارسل رسولہ بالہدی، جس نے ہدایت والا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹورے آوے، محمد مصطفیٰ بھیجی آوے۔ یا اللہ تو 313 رسول بھیجے، 1,24,000 یا کموں بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات بھیجے۔ حضرت نوح بھی تیرے رسول نے، حضرت موسیٰ بھی تیرے رسول نے، حضرت عیسیٰ بھی تیرے رسول نے، حضرت داؤد بھی تیرے رسول نے۔ یا اللہ تو 313 رسول بھیجے، پر اتنے تو فرمانا پہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی، رسولہ نہیں فرمایا بلکہ رسولہ فرمایا، وے واحد فرمایا، جمع نہیں فرمایا۔ پتہ چل گیا، اور نبی کو اپنی مثل کہنے والے یا اپنے آپ کو مصطفیٰ کی مثل قرار دینے والے سن لے، میں اور تم کس بات کی مولی ہے؟ نبیوں اور رسولوں میں بھی کوئی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں۔ یا کو نبیاں تے رسولاں وچوں بھی ساڈے نبی ورگا، اور ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہ دا کلام قرآن اور حدیث دے مطابق ہے۔ آپ فرماندے نے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ نہ سارے مل کے آخو کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی۔ یہ جڑے داڑیاں والے جڑے یہ بول کرے داڑھی دا پار لاتا ہے، سجے کھبے دائیں بائیں دیکھو، لیفٹ رائٹ دیکھو، پہ نہیں بولتا، جہاں نہیں بولتا انہوں حج مارو، سنیا نو چکانا ہی پینا ہے۔ وہ جائیں مار لیا میں سارے آپ کو کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی
قسم مسلمانوں ساڈا آقا ہوے ساڈا رسول ہوے جدی مثل نبیاں وچوں بھی کوئی نہیں ہویا تے رسولاں وچوں بھی کوئی نہیں ہویا میں تے تسی کس باغ دی مولی آ میرے مصطفیٰ جیسا تے کوئی ہوئے ہی نہیں ہر نبی دی نسل بیٹے تو چلی توجہ کر اے میں دعویٰ کیتا ہے دعوے نو دلیل نہ ثابت کری ہے کدے نال سارے بولو دعوے نو کدے نال ثابت کری ہے یتر بادی نال ثابت ہے اے تے کئی بیلی لکھن وال دے بیٹھے ہونے پچھلے مہینے دی 26 نو لکھن وال دے اندر جلسہ سی مولوی غلام خان نے آنا سی لیال قاسمی نے آنا سی مولوی عنایت اللہ بخاری نے آنا سی تینوں کا نام اشتہار میں چھپیا اخبار میں اشتہار چھپیا سنی بریلوی جڑے اتنے کے بندے فقیر نو اتنے لے گئے اسی بھی اتنے پہنچ گئے کتاباں اسی بھی لے کے پہنچے ہوئے ہیں مولوی غلام خان آیا لیال قاسمی نے پتا چلے گجرات بیٹھے مولوی عنایت اللہ بخاری آیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی دیوبندی جڑے نبی پاک دی شان بیان کرنے یہ انہیں دعویٰ کیتا لیکن گھنٹے 1.5 گھنٹے دی تقریر دے اندر انہیں ایک بات بھی میرے آقا دی شان دی بیان جب تقریر ختم ہوئی فقیر نے لاؤڈ سپیکر کھول کے آخیا مولوی عنایت اللہ بخاری یاد رکھ فقیر تینوں چیلنج کرتا ہے جیڑا دعویٰ تو کیتا ہے کہ دیوبندی حضور دی شان بیان کرتے رہے میں اعلانیہ کہنا تو غلط بیانی کرو کم لیا ہے تو کدھر بیانی کرو کم لیا ہے اور ہاں میں تینوں دسنا یا مینو بلا میں تیری مسجد میں جا کے دسنا کہ دیوبندی اکابر نے میرے مصطفیٰ دی شان میں کی تو ہی ننگیز باتاں لکھن والے بیلی اتنے موجود اتنے دیوبندیاں نو پوچھ لو اصل دیو مولوی عنایت اللہ بخاری نو للکاریا میں کہ مولوی عنایت اللہ جانا نہیں جی کہنا تو اسی تیرے کو آ جانے جی کہنے تے تو آ جا اسی تینوں دس دینا دیوبندی گستاخ میں کہ اردو دیا بھی کتاباں نے عربی دیا بھی فارسی دیا بھی تے مذہب دیا بھی آ کے دیکھ ل میں جٹان آخیا زمیندار آخیا جی اردو پڑھے تھی آ کے حوالے چیک کر لو لیکن مسلمانوں ساڈا دعویٰ کی ہے ساڈے نبی ورگا ساڈے نبی ورگا ساڈے رسول ورگا نہ نبیاں وچوں کوئی ہے نہ رسولاں وچوں کوئی ہے نہ غوثاں وچوں کوئی ہے نہ قطباں وچوں کوئی ہے نہ ابدالاں وچوں کوئی ہے نہ مولویاں وچوں کوئی ہے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا بولو ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و عطا کی قسم ہر نبی دی نسل بیٹے تو چلیے ہر ولی دی نسل بیٹے تو چلیے ہر رسول دی نسل بیٹے تو چلیے ہر چودھری دی نسل بیٹے تو چلیے ہر صوفی دی نسل بیٹے تو چلیے ہر حافظ دی نسل بیٹے تو چلیے ہر قاری دی نسل بیٹے تو چلیے ہر چیمے دی نسل بیٹے تو چلیے ہر چٹھے دی نسل بیٹے تو چلیے ہر پریزیڈنٹ دی نسل بیٹے تو چلیے ہر پرائم منسٹر دی نسل بیٹے تو چلیے ہر وزیر دی نسل بیٹے تو چلیے ہر سفیر دی نسل بیٹے تو چلیے پر جب میرے آقا دی واری آئی خدا نے فرمایا محبوبہ سارے دیا نسلاں جڑیاں نے بیٹے تو چلائیاں نے پر تیری نسل پیاری بیٹی فاطمہ تو چلانا کیوں بھائی سید کی نسل ہے حسن حسینی تو حسنی سید کوئی تیسرے قسم کا بھی کوئی بنایا دے بولتے سب سنی کوئی تیسری قسم بھی ہے یہ گل وکری لوہار بھی سید بن جاتے ہو وکری توجہ کر مسلمان غور یہ مولوی سمجھے یہ میرے بزرگ سمجھے میں کیا کرنا پیا مسلمان کوئی میرے نبی ورگا ایک دلیل میں پیش کی ہے دعویٰ دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے دعویٰ دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے یکڑ بازی دے نال دعویٰ ثابت نہیں ہوتا عدالت دے اندر کورٹ دے اندر مقدمہ رجسٹر کرا لو اوتے کہ دعویٰ کیتا ہے او کہ گواہ لیا دلائل پیش کر جس دعوے دے گواہ نہ ہو وہ دعویٰ ڈسمس کر دیتا جاتا ہے وہ خارج کر دیتا جاتا ہے آ مسلمان ذرا غور کر لے ہمارا یہ دعویٰ ہے مصطفیٰ کی مثل نہ نبیوں میں کوئی ہوا ہے نہ رسولوں میں کوئی ہوا ہے جیسے کہ میں نے پیش کیا ہے ہر نبی کی نسل بیٹے سے چلی ہے ہمارے مصطفیٰ کی نسل پیاری بیٹی فاطمہ سے
پھر سارے کیوں نہ کیے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوگا شاہ تیرے غالی کے حسن و ادا کی. اور میرے آلہ حضرت نے جڑے جھوٹیاں قسماں نہیں چکتے دیوبندی ہونے جنہوں نے خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یک روزہ کھول کے دیکھ سما تو ہی سنا والی کھول کے دیکھ برائی نے کہا خلیل احمد میچوی دی کھول الجاد المکل مولوی مدود الحسن محمود الحسن دی کھول کے دے اور یک روزہ اسماعیل دہلوی دا اٹھا کے دے انہاں کو فتاوا رشیدیہ رشیدم گنگوئی دا اٹھا کے دے کہندے نے خدا بھی جھوٹ بولے لیکن خدا دی قسم علی ما سعدیہ نو ذرا پوچھ بیان المیلاد النبوی علامہ محدث ابن جوزی کی کتاب ہے اور وہ ابن جوزی جیڑا اج تو 850 سال پہلے دا محدث ہویا. کنے سو سال سن کے بولو کنے سو سال تے 2 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھا کے مسلمان. یہی تبلیغ ہے. بسترے چکن دا نہ تبلیغ نہیں. مونڈے تے بسترے رکھے نے ہاتھوں میں چسترے پھڑے نے لوگوں کا ایمان نہیں پہ جا. ایسے واسطے شاعر کہندا توحید کی میں قاسوں سے نہیں انہاں پیالے بھرے نے آئے چائے پیے لیکن شاعر کہندا توحید کی میں قاسوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں قاسوں سے نہیں توحید کی میں قاسوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آج باجت الاسرار اٹھا کے دے فلائد الجواہر اٹھا کے دے نظرت الخاطر فاتر علامہ ملا علی قاری دی اٹھا کے دے سفینت سکینت الاولیاء دارا شکو دی اٹھا کے دے میرے حضور پر نور قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الغیاث سید السیاد شیخ الملک والجن والانس الاختلاف بالاتفاق سیدنا غوث اعظم غوث العالمین شہنشاہ بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جعفری بغدادی رضی اللہ تعالی ان ہو واردہ ہو دی ذات بابرکات دے کول وقت دا ابدال حضرت محمد مغربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک مرید ٹوریا عرض کیتا حضور اے مرید ٹورنا پیا مینوں سلوک دیا منزلاں طے کرا دو. کدیاں منزلاں سارے بول کدیاں منزلاں سلوک دیا منزلاں طے کرنے واسطے آیا. آپ نے کی فرمایا میرے اجرے دے باہر بہ جا جیڑا مینوں ملن واسطے آوے اودیاں جتیاں سیدھیاں کریا اے نہیں آکھیا بستر چک لے تینوں منزل سکتے حل ہو جانا اے نہیں کرنا. فرمایا میرے اجرے دے باہر بہ جا جیڑا مینوں ملن واسطے آوے اودیاں جتیاں اودی خدمت کریا کر. بیٹھا رہیا کافی دن گزر گئے. ایک دن بیٹھا بیٹھا اپنے دل وچ سوچدا ہے تے کی کہندا ہے کہ میں تے سلوک دیا منزلاں طے کرنے واسطے آیا ہاں. انہاں کوئی سبق نہیں دیتا کوئی لیسن نہیں پڑھایا کوئی درس نہیں دیتا اللہ اللہ دی ضرب مارن دی جانچ نہیں دسی کوئی ذکر و فکر دا طریقہ نہیں دسیا. ایک دن بھی سوچدا پیا سی ادھر میرا وہ اپنے حجرے دے کمرے دے اندر بیٹھا ہویا وے کول ایک مرید بیٹھا. فرمایا جا اونوں جڑا باہر بیٹھا ہے جتیاں کول اونوں اندر سد کے لے آیا. جدوں قریب آیا فرمایا جا وضو کر کے آ. فرمایا جا وضو یہ نہیں آخیا تین کچھ دسنے پر جیڑی وہ دل میں گل آئی سی بول کے یہ تو شیخ المحدثین شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہ کے صدقے پاک و ہند کے اندر علم حدیث پہلے سب سے پہلے حدیث کی تبلیغ پبلسٹی ترویج اشاعت کرنے والا پاک و ہند میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہے. اور یہ وہ دہلوی ہے جس کے متعلق اشرف علی تھانوی دیوبندی نے افادات یومیہ جلد 4 میں یہ لکھا ہے کہ شیخ وہ ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا حضوری ہے. اور جانے جنہیں بنے وہ کہنا میرے غوث پاک نے فرمایا لوکاں دے دل دی گل میرے اگے انج ہوندی ہے جس طرح
سفید شیشی دے اندر کوئی شے پئی ہو، سفید بوتل ہوے وہ اندر کوئی شے ہوے تو ہمیں نظر آتی کہ نہیں آتی؟ ہم نے فرمایا جا وضو کر گیا، اگے بھی انہیں بڑی بڑی وضو کیتا ہوئے گا، اور اج میرے غوث دے حکم نال وضو کیا وضو کر کے آیا، فرمایا نفل نہیں تے، اگے بھی انہیں نفل نہیں تے، انہیں اگے بھی نیت دا سی، نفل پڑھتا سی، اور اج میرے غوث پاک نے فرمایا نفل نیت دیتے۔ جب اللہ اکبر کرتا تکبیر تحریمہ پڑھتا کہندا ہاتھ بنتا ہے رکت تاری ہوئی، کیف تاری ہو گیا، بڑی مشکل دو نفل پڑے، سلام پھیریا، میرے دوست نے فرمایا کی گل ہے اج بڑا کم نس ہے، اج بڑا پیارو نس ہے، عرض کی دساں تے کی دساں، تکبیر تحریمہ پڑھیے اور ہاتھ بننے نے تے دیکھنا کیا سامنے مینوں تواڈے حجرے دی دیوار نظر نہیں بھی آندی، میرے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے۔ کھول کے بولو یار، کھول کے ایسے ہنستے فرماندے نے توحید کی میں قاسوں سے نہیں، توحید کی میں قاسوں سے نہیں، نظروں سے پہلائی جاتی ہے، توحید کی میں قاسوں سے نہیں، نظروں سے پہلائی جاتی ہے۔ سلمان ذرا غور کر لیں، توجہ فرماؤ، میرے نبی ورگا رب تعالیٰ دے نبیاں وچوں بھی بولو کوئی، میرے رسول ورگا رب دے رسولاں وچوں بھی کوئی نہیں، حضور نبیاں وچوں بے مثل، رسولاں وچوں بے مثل۔ آ ذرا غور کر لیں، خانے کعبے دا طواف ہر نبی نے کیتا کہ نہیں کیتا؟ ہر نبی نے خانے کعبے دا طواف بولیا کرو تو کی طواف حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا، طواف بھی کیتا، حضرت نوح نے بھی طواف کیتا، سرکار سلیمان علیہ السلام نے بھی طواف کیتا، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات جتنے بھی آئے سارے نبیاں نے بیت اللہ دا کی کیتا وے طواف کیتا، اور جے نہیں کیتا تے جھوٹے نبی مردے نے نہیں کیتا، جانی رب نے انہوں اتے جان ہوئے نبی اللہ تے بیت اللہ نہ ویکھے ہوئے رسول اللہ۔ سچا خدا وہ ہے جس نے کہا دیا میں مجھے رسول بنا کر داخل بنا ہے، مردے کی کتاب ہے داخل بنا ان پوری ہے بھرپور بلا آئی ہے، داخل نہیں بلکہ پوری بلا ہے، پاپی پر ہے بلا۔ ہر نبی نے خانے کعبے دا طواف کیتا، ہر نبی دے قدم مبارک جڑے نے بیر خانے مکے دی سرزمین تے لگے، حضرت آدم علیہ السلام دے لگے، نوح دے لگے، یوسف دے لگے، عیسیٰ دے لگے، موسیٰ دے لگے، داؤد دے لگے، سلیمان دے لگے، شعیب دے لگے، ایوب دے لگے، یوسف دے لگے، سارے نبیاں دے قدم لگے، پر اللہ نے کسے نبی دے قدم لگن دی قسم نہیں اٹھائی۔ جب میرے مصطفیٰ دی واری آئی فرمایا محبوبہ اے میرے پیارے محبوب مینوں او شہر دی قسم ہے جس شہر میں تیریاں نورانی تلیاں لگیاں ہوئیاں نے، لا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوبہ مینوں وہ شہر دی قسم ہے جتھے تیریاں نورانی کی لگیاں ہوئیاں نے تلیاں لگیاں ہوئیاں نے، یا اللہ سارے نبیاں دے قدم لگے، ہر نبی دے قدم لگے، ہر رسول دے قدم لگے، ہر نبی نے خانے کعبے دا کی کیتا ہے بولو طواف کیتا ہے، پر یا اللہ انہاں دی قسم نہیں اٹھاندا پیا، پتہ چل گیا سارے نبیاں وچوں بھی کوئی میرے نبی ورگا نہیں ہویا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یہ بھی قرآن پڑھا، یہ بھی کی پڑھا ہے
وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. کئی لوگوں کے برین دماغ وہی کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے یہ بھی کی پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں. مائیو ذرا خاموش. ہاں جی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی بھی کلمہ پڑھنے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں پر انہوں دے مجدد انہوں دے شیخ الاسلام نام نہاد محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید صفحہ 29 مطبوعہ کراچی نور محمد دی کمپنی والی جڑی ایک پاسے عربی ہے دوسرے پاسے وہ ٹرانسلیشن ترجمہ ہے وہ لکھا آیا وے انبیاء لا الہ الا اللہ کی فضیلت جاننے کے محتاج ہیں. کیا کیا تو نبی لا الہ الا اللہ دی فضیلت جانن دے کی نے سارے بول کی نے یہ کنا آخیا انہوں دے بڑے انہوں دے مدرسہ دیو بندے بانی دا مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہی جامعہ سلفیہ لائل پور دے انہوں دا مجدد تے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہی اور جڑا امام کعبہ آیا سی اے دا مجدد تے شیخ الاسلام وہ لکھتا ہے کہ نبی جڑے نے لا الہ الا اللہ دی فضیلت جان دے. ترمذی شریف کھول کے دیکھ توبۃ العابدی کھول کے دیکھ مشکات شریف کھول کے دیکھ اشیاۃ الامات کھول کے دیکھ مرقات شریف کھول کے دیکھ مدار حق کھول کے دیکھ علامہ ابن سنی دی عمل الیوم واللیلہ کھول کے دیکھ علامہ سیوطی دی جامع صغیر اٹھا کے دیکھ لے دار قطنی اٹھا کے دیکھ لے ابو داؤد اٹھا کے دیکھ لے نسائی شریف اٹھا کے دیکھ لے امام بخاری دی الادب المفرد اٹھا کے دیکھ لے. میرے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حدیث کی ہوا ہی نہیں لگی. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل الذکر تمہیں مسجدوں سے لکھا آتا کہ نہیں لکھا آتا بولتے نہیں کی لکھا آتا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے ذکر تو افضل ذکر کہڑا لا الہ الا اللہ. میرے نبی نے دسیا سب ذکر تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ کہندا نبی لا الہ الا اللہ دی فضیلت جانتے ہی نہیں. اور نبی تے الزام لانا ہے بہتان تراشی کرنا ہے الزام لانا ہے اور کچھ خیال کرنا ہے. اور ہر نبی دے کلمے دا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے. ہر حضرت آدم دا کلمے دا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے. اوتھے اے پڑھایا جاندا ہے اور ایتھے کی پڑھایا جاندا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم. ایتھے پڑھایا جاندا تو دانا ما کانا وما یکون ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دانا ما کانا وما یکون ہے. سب بولو تو دانا ما کانا وما یکون ہے. مگر بے خبر دیکھتے ہیں مگر بے خبر دیکھتے ہیں. مسلمانوں ہر نبی نے خانے کعبے دا طواف کیتا. ہاں جناب میں کی عرض کرتا چلا جا رہا کہ ہر نبی نے خانے کعبے دا کی کیتا طواف کیتا. لیکن رب نے کسی نبی دے قدم لگن دی قسم جب ساڈے نبی نے طواف کیتا خدا نے کی اٹھائی بولو قرآن خدا کی کتاب ہے انجیل خدا کی کتاب ہے زبور خدا کی کتاب ہے قرآن خدا کی کتاب ہے اور جہاں صحائف آئے وہ بھی خدا کی کتابیں ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں خدا بندے کریم نے قرآن کی قسم نہیں اٹھائی انجیل کی قسم نہیں اٹھائی اور جناب زبور کی قسم نہیں اٹھائی مگر قرآن دیا قسم اللہ نے کئی جگہ اٹھائی. چھڈ دو مینوں کیوں ڈسٹرب کر دے. ڈونٹ وری اباؤٹ دس میٹر. ہاں جی سوچو گا. ہاں جی میں کہہ رہا قرآن دی قسم اللہ نے قرآن پاک دا مطالعہ کر قرآن دی قسم نہیں انجیل دی قسم زبور دی قسم تے قرآن دی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. اللہ فرماتا ہے محبوبہ کائنات دیا سردارا مینوں قرآن حکیم دی قسم
قرآن حکیم دی قسم ہے او کتاب تورات بھیجن والا خدا لیان والا جبریل تے جدے تے نازل ہوئی او تورات حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی. حضرت موسیٰ اللہ دے کی نے بولو رسول کی نے بھیجن والا خدا لیان والا جبریل جدے والی اللہ دا رسول کلیم اللہ. انجیل خدا دی کتاب لیان والا جبریل بھیجن والا خدا جدے والی حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ دے کی نے رسول نے. زبور اللہ دی کتاب بھیجن والا خدا لیان والا جبریل جدے والی حضرت داؤد خلیفۃ اللہ اللہ دے کی نے رسول نے. پر اللہ نے تورات دی قسم نہیں اٹھائی, زبور دی قسم نہیں اٹھائی, انجیل دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو قرآن دی واری آئی فرمایا حامیم والکتاب المبین, محبوبہ منو کتاب مبین دی قسم ہے. میں پوچھنا ہے شیخ القرآن نام نہ ہاتھ کہلان والے شیخ التفسیر شیخ الحدیث اور یاسین والقرآن الحکیم پڑھ لے تو پتہ لگ جانا مصطفیٰ دی شان ساری کائنات تو اعلیٰ دے. اور ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے. اے فاضل بریلوی دا کلام, اے صحیح شیخ القرآن دے دادا استاد دا کلام. کیا مفتی صاحب حجت الاسلام حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد اور حجت الاسلام دے والد کو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کوئی تجھ سا اعلیٰ حضرت فرماندے نے سارے اونچوں سے اونچا سج سے سمجھیے. سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا. ہاں بولو ہے اس اونچے سے اونچا. ہاں فقہ حنفی دی شامی شریف اٹھا کے دیکھ لے. فقہ حنفی دی شامی شریف مستند کتاب جڑی دیوبندی بھی کہندے اسی حنفی ہاں اسی کی کہندے اسی. تے جدوں فقہ حنفی دی گل آئی تے مفتی محمود چپ ہی گئے. چپ نہیں کیتا پتہ چلے ابن الوقت ہی نے ابن اور پہلا تو کہتے اسی حنفی ہاں. ہوں جب غیر مقلداں نے فقہ حنفی تے کوئی اعتراض کیتے کوئی دیوبندی بولو بولیا جے بولے نے تے اہل سنت حنفی بولے جڑے حنفی نے جڑے کی نے سارے بولو جڑے کی نے سارے بولو جڑے کی نے. اور یہاں ذرا حنفی دے حنفیاں دی کتاب شامی شریف رد المختار جنہوں کیا جاندہ ہے اس کتاب دے اندر درجے او جگہ او زمین او ارض او ارتھ او زمین جس زمین دے نال میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد اطہر لگ گیا ہویا وے حضور دا جسم اطہر پیا ہویا وے او جگہ ساری کائنات تو افضل ہے حتیٰ کہ عرش نالوں بھی افضل ہے. کیوں بھائی نبی نفع نہیں دے سکتے یہ نبی نفع دا مالک نبی کچھ دے تو میں پوچھنا حضور دا جسم اطہر جس زمین پہ لگا شامی شریف شفاء السقام در منظم جوہر منظم کھول کے دے جذب القلوب یہ میں مستند کتاباں دے ریفرنس حوالہ جات دے رہا جیڑیاں سارے مکاتب فکر دے نزدیک مستند سمجھیا جاندیاں نے. انہاں کتاباں دے اندر درج ہے کہ جس زمین دے نال اج میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اطہر لگا ہویا ہے جتھے میرے نبی دی قبر پا کے او جگہ جڑی ہے او فرش نالوں بھی افضل ہے فرش نالوں بھی افضل ہے آسماناں نالوں بھی افضل ہے. پتہ لگ گیا نبی دے جسم نے اس زمین دی خاصیت بدل دی. پھر کیوں نہ کیے سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے اس اونچے سے اونچا نبی اس اونچے سے اونچا
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، فرمان نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا بولو دینے والا ہے سچا، بابا کو دینے والا کھول کے بول صوفی۔ اور بزرگ لکھتے ہیں، محدث لکھتے ہیں، وہ جگہ جتے میرے نبی دے قبر پا کے جتے حضور دا جسد اثر لگا ہویا وے، وہ جگہ جڑی ہے وہ عرش نالوں بھی کی ہے۔ اور یہ میرے کول کتاب نقد حوالہ شرح الصدور، کتاب دا کی نام ہے شرح الصدور، اس کتاب دے صفحہ 20، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی دی کتاب، یہ کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی دی کتاب ہے۔ اس کتاب دے صفحہ 20 دے اوتے لکھیا ہے نبی پاک دی جڑی قبر ہے یہ بھی بت ہے۔ اوتھے یہ پڑھایا جاتا ہے، ایتھے کی پڑھایا جاتا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھ۔ اللہ کریم فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تواڈے کول تواڈے رب والو برہان۔ برہان دا معنی کی ہے؟ رب دی، سارے بولو برہان دا معنی کی ہے؟ رب دی۔ اور آسن میں گل چلاندا چلدا چڑھ گیا، محدث ابن جوزی تو گل چلی، محدث ابن جوزی آج تو 850 سال پہلے دا محدث، اور تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب۔ قاضی ثناء اللہ وہ محدث ہے جنہوں شاہ عبد العزیز محدث دہلی نے بحثی وقت دا لقب۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری سورہ نور دے اندر لکھیا ہے، ایک دفعہ حضرت دائی حلیمہ دے کول کچھ عورتاں آ گئیاں، بس جی چھڑو کی کر دے پے ہو، ہاں جی حلیمہ سعدیہ دے کول کچھ عورتاں آئیاں قبیلہ بنو سعد دی، اور آ کے کہن لگیاں حلیمہ تیرے گھر تیل بہت آیا ہے، ساری رات تو بتی بالی رکھنی، ساری رات تو بتی حلیمہ سعدیہ دا عقیدہ دے جیڑا رسول رب دی کی ہے دلیل ہے، رب دی دلیل ہے، اس رسول دا ذرا مقام دے۔ آ کے کہنے لیا حلیمہ تو ساری تیرے گھر بہتا تیل آیا، ساری رات تو بتی بالی رکھنی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں تے کدی دیوا بتی بالی ہی، میں تے کدی لالٹین جلائی ہی نہیں، میں تے کدی دیوا بتی جلایا ہی نہیں، روشنی دا آلہ کدی بالی ہی۔ کہنے حلیمہ سی روز تیرے سین وچوں نور نکلدا ویکھنی، لائٹ نکلدی ویکھنی، شعاواں نکلدیاں ویکھنیاں، روشنی نکلدی ویکھنیاں۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھے مطمئن نہیں ہو رہی، انہوں نے سیٹسفائی کرا تے کس طرح کرا، مطمئن کرا تے کس طرح کرا۔ فرمایا رات پے گی، تاریکی چھا جاوے گی، اندھیرا چھا جائے گا، اے اور تو آپ ہی میرے گھر رات دے وقت آ کے اپنی اکھیاں کے مشاہدہ کر لینا میں کیڑا دیوا بالیا ہوا ہے، کیڑی لالٹین جلائی ہوئی ہے، ایتھے کیڑا شمعدان ہے، او کدا نور ہے، او کدی شعاع ہے، او کدیاں لائٹاں نکلدیاں نے۔ حلیمہ نے ساری عورتوں چیلنج کر، اور میں رات آ کے رات پئی عورتاں جناب من ٹولی بنا کے ٹر پہ حلیمہ سعدیہ دے گھر، تاریکی چھا گئی ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے کچھ کے نہیں؟ سنیو سمجھدار ہو کے بیٹھو۔ حالانکہ میرے تو بعد شیخ القرآن اہل سنت دی عظیم شخصیت صاحبزادہ والا شان علامہ مفتی محمد عبد الشکور صاحب ہزاروی، انہوں دی تقریر ہونی ہے، مطلب چند منٹ میں اور بیان کرا۔
ذرا توجہ نال سنو، سنیو ہوں جڑی تقریر سنو، ذہنی عیاشی دماغی عیاشی سمجھ گئے نہیں تو مولوی بولنا کی یہ دیکھو مسئلہ کی بیان کر، اس مسئلے نو ذہن نشی رکھو، پھر چوکاں میں جا کے بیان کرو، گڈیاں میں بیان کرو، بساں میں جا کے بیان کرو، اپنے ڈیریاں تے بیان کرو، اڈیاں تے بیان کرو، گلی گلی کوچے کوچے مصطفیٰ دی عظمت دا پرچار ہو جانا چاہیے۔ ایسی گل میں تمہیں دسدا، یہ جڑا جمعہ گزرے نے یہ چھڑ کے پچھلا جمعہ، وہ چھڑ کے ادو پچھلا جمعہ، ادو پچھلے جمعے دا نواں وقت کھول کے دیکھو، مدودی صاحب فوت ہو گئے نا، انہوں نے لڑکے نے ایک بیان دیتا، اس بیان دے اندر آخری پیج ہے، نواں وقت دا آخری صفحہ، وہ مفتی مولوی مدودی دا لڑکا کہندا ہے ڈاکٹر کوئی، وہ کہندا ہے فاروق مدودی جڑا اتوں آیا نال امریکہ تو اپنے جی اتوں جڑا ہے نا واپس ہے، وہ کہندا ہے کہ اساں اپنے والد صاحب دی قبر اس واسطے اتنے بنائی اپنے گھر دے کول، اتنے اسی بناواں گے مسجد، تے مسجد دے 5 وقت اذان دی آواز جڑی ہے وہ بلند ہوے گی، اور میرے والد صاحب اس اذان کی آواز کو سنیں۔ ٹھیک ہے کہ میرا پیو اذان دی آواز، میرا پیو تاکہ میرا باپ جڑا ہے وہ اذان دی آواز، مدودی صاحب اذان دی آواز سنتے ہیں تے نبیاں دا امام صلاۃ و سلام نہیں سنتا، لکھ لعنت ہے تیرے کیتے تے چیک کر لیو، میں دوسرے بیلیاں بھی کہاں گا چیکنگ کرو، فقیر دے حوالہ جان دی، سویر دا پلیا آیا شام نو کار آ جائے انہوں پلیا نہیں کہندے، ہم دعوت غور و فکر دیتے ہیں دیوبندیوں کو، غیر مقلدوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو، مودودیوں کو، آؤ جب مودودی سب فوت ہو جائے تو تم کہتے ہو وہ اذان کی آواز سنتے ہیں، ارے میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے خود فرما دیا، دلائل الخیرات میں موجود ہے، مطالع المسرات میں موجود ہے، فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے خود اس کا درود سنتا ہوں۔ کشف الغمہ علامہ سیدی عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ دی کتابیں، ارے او شورانی جنوں تھانوی نے غوث سمدانی آکھیا ہے، ارے او شورانی جنوں رشید احمد گنگوئی نے قطب وقت آکھیا ہے، عارف حقانی آکھیا ہے، جڑا چوں فقہ دے اوتے عبور رکھن والا ہے، وہ علامہ شورانی لکھدا ہے قیامت والے دن حضور دا فرمان ہے، فرمایا جدوں میرا امتی پل صراط تو گزرے گا، جے پل صراط تے لڑکھڑائے گا، درود شریف جڑا ہے انسانی شکل بن کے اونوں پار نگا چلے گا۔ وہ جڑا نبی تے درود پڑھے وہ بیڑا پار ہو جائے، تو کہنا نبی نو اپنا نہیں پتا وہ نال کی ہونا، یہ کی تقویت الایمان کھول کے سارے مل کے آپ کو سارے اونچوں سے اونچا نبی، سارے اونچوں سے اونچا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا راتی آ جائیو، آپ ہی آ کے چیکنگ کر لیو، دیکھ لیو، مشاہدہ کر لیو، رات پہ گئی، تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، عورتاں ٹولی بن کے حلیمہ سعدیہ دے مکان ول ٹر پئیاں، جدو ٹر پیندیاں نے سامنے وہ جدو دے دور ہی نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جناب من سین نظر آیا، جدو سین نظر آیا وچوں نور نکلدا ویکھیا، اوتھے چیم گوئیاں کرن لگ پئیاں، کیا سرائیاں کرن لگ پئیاں، کہن لگیاں دیکھو بتی بالی ہوئی سو، دیوا جلایا ہویا سو، لالٹن جلائی ہوئی سو، سانو کہندی میں دیوا بتی بال دی نہیں، انہاں چ ایک عورت سی جڑے حلیمہ دے کریکٹر تے کردار نو چنگی طرح جان دی سی، انہیں آکھیا جدو ٹرتے پئیاں وا ایتھے تسی ہن کیا سرائیاں نہ کرو، اپنے ذہن وچ نہ سوچو، کیونکہ مینوں پتا وے حلیمہ جھوٹ نہیں بول دی، جی گود میں مصطفیٰ آ جائے وہ مائی بھی نہیں جھوٹ بولتی ہے، دیوبندی کہنا ساڑا خدا بھی جھوٹ بولتا ہے،
یہاں کا دماغ کی ہو گیا؟ بولو کی ہو گیا؟ کی ہو گیا؟ میں غلط نہیں کرتا، دلیل پیش کر دینا. دعویٰ کیتا دلیل، دعویٰ دلیل سے ثابت کیا گیا. علماء موجود ہیں. یہ میرے کو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہدایت المستفید. یہ اندر ابن تیمیہ کا فتوی ہے. یہ ترجمہ ہے فتح المجید کتاب کا، وہ بھی میرے کو. فتح المجید کتاب جڑی ہے یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی دے پوتے دی عبد الرحمان. فتح المجید شرح کتاب التوحید دی محمد بن عبد الوہاب دی کتاب ہے. اس دے اندر فتوی ہے ابن تیمیہ کا، جڑا انہاں دوسرے بیلیاں دا کی ہے مجدد ہے. انہیں لکھیا ہے جڑا گھروں نبی پاک دے روضہ پاک دا ارادہ کر کے ٹرے کہ میں حضور علیہ السلام دی قبر پاک تے چلیا، حضور دے روضہ پاک تے چلیا. ابن تیمیہ انہاں دا مجدد، انہاں دا شیخ الاسلام، او کہندا اے او آدمی مشرک تے بے ایمان ہو جاندا ہے. کوئی دیوبندی فقیر دا والا غلط ثابت کر دے آج کل 10 دنوں 6 سالوں 10 سالوں 20 سالوں جنی دیر تک اللہ کریم نے غوثے پاک دے جوڑیاں دا صدقہ فقیر نو زندگی دیتی ہے، میری زندگی دے اندر حوالہ غلط ثابت کر دے، میں اپنا مسلک چھڈن واسطے تیار. ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر. گل سنو یار، نعرے والی تو چلے ہو، یہ مولوی نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. یاد رکھ مسلمان، ایک چیز یاد رکھو، مصطفیٰ آباد راہیونڈ کانفرنس کے اندر قائد اہل سنت شام نورانی کا سبق بھی یاد رکھو. نعرہ تکبیر لایا تو کہتے ہیں ایک ہاتھ کھڑا کرا کرو. جب نعرہ رسالت دی واری آئے تھے وہ سنیا ہجے کہ نہیں؟ وہ جڑے گئے تھا وہ پھر اس نعرہ تکبیر دیکھو کتنا سگنل ڈاؤن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ سبق بلانا نہیں، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ دوسرا بھی سبق ہونا کہ دیتا ہے وقت آن والا جو خدا کرے آ گیا. سنو میں کی عرض کر رہا، عورتیں آ گئی، عورتیں ہاں دس رہا سا. ابن تیمیہ کا فتوی جڑا نبی پاک دی قبر تے جائے ارادہ کر کے جائے وہ کی ہو جاتا ہے. مفتی صاحب موجود نے، پیر صاحب قبلہ ماشاءاللہ بھی عالم نے، شاہ صاحب موجود نے، دیگر والا مفتی اقتدار صاحب حکیم الامت دے صاحبزادے وہ بھی موجود نے، دیگر علماء موجود ہیں، مفتی غلام رسول صاحب قبلہ لالے موسیٰ علیہ وہ بھی موجود. سنو کیوں بھائی اے دسو جیڑا آدمی مشرک ہو جائے تو نکاح رہتا کہ ٹوٹ جانا؟ نہیں ایک آدمی مشرک ہو گیا وہ نکاح. مفتی محمود داتا صاحب گیا سی کہ نہیں؟ گیا کہ نہیں گیا؟ اور گیا کہ نہیں گیا؟ یہ ارادہ کر گیا ایم پروگرام قصدن عمدن ارادتن وہ آیا ہے ووٹاں دی خاطر. دادا صاحب آیا جیڑا نبی پاک دے روضہ پاک دا ارادہ کر کے جائے وہ مشرک ہو جاتا ہے. تے میں پوچھنا مفتی محمود کتوں مسلمان رہا ہے؟ انہوں کلمہ پڑھایا جے، نکاح دا تجدید کرایا جے. یہ کرایا تے کہڑے رجسٹرار نے کیتا ہے؟ پتا چلے انہوں دا برین آؤٹ ہو گیا، دماغ کی ہو گیا؟ بولو. اور جہاں سینے میں بغض مصطفیٰ ہوے وہ دماغ قائم، وہ دماغ قائم، دماغ قائم تے او دا ہوے جی زبان تے کی جا رہی ہے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے بالا بالا
جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلو، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلو، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے عورتیں آئیں، دروازہ کھلیا، دروازہ کھلیا، عورتیں کہیں دیکھا کوئی لائٹ نہیں، کوئی شمع نہیں، کوئی دیوا نہیں، کوئی بتی نہیں، کوئی چراغ، سین کے اندر اللہ دا محبوب لے کے آیا، میرے مصطفیٰ دے جس میں اثر دے وچوں نور دیاں شعاواں پیا نکل دیا نے، نور دیاں لاٹاں پیا نکل دیا نے، اور حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے، اے اور تو یاد رکھ لو، اذا ارداتہ فی المنزل استغنی بہی عن المصباح، بیان المیلاد النبوی کے لفظ موجود نے، فرمایا جس دن دا میں مصطفیٰ نو تد پلان واسطے لے آندا آیا وے، اس مصطفیٰ نے مینوں دیوے بتی تو بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایسے واسطے بابا گرو نانک کہندا ہے، کون بابا؟ وہ کہندا ہن ڈٹھا نور محمدی، ہن ڈٹھا نبی رسول، او نانک قدرت ویکھ کے خود ہی گئی سب بو، جدو حضور نو دیکھا سب خود ہی مثل والی ساریاں گلاں۔ مسلمانوں یاد رکھو ساڈا نبی بے مثل، بولو ساڈا نبی، ساڈا نبی رب دی کی ہے دلیل، ساڈا نبی رب دی کی ہے رب دی دلیل ہے۔ اور آؤ مسلمانوں انہوں نے جڑے طریقے دسے، جڑی میرے آقا علیہ السلام دی شریعت ہے، حضور علیہ السلام دیاں جڑیاں سنتاں نے، میرے مصطفیٰ دا جڑا نظام ہے، اس نظام اس شریعت اور تو سنت دے اندر ہر مسلمان دی بہتری موجود ہے، ہر مسلمان دی بہتری کی الترغیب والترہیب، علامہ منذری رحمت اللہ علیہ دی کتاب۔ آج بے نماز جڑا طبقہ او کثرت نال موجود ہے، میری ماواں بہناں نماز نہیں پڑھتے، بزرگ نماز نہیں پڑھتے، چھوٹے نماز نہیں پڑھتے، وڈے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز اللہ والوں فرض ہے، اللہ کا کی ہے فرض ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے دسیا جڑی ہستی رحمت کائنات ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی نماز پڑھن واسطے مسجد دے وچ آندا ہے تے جدوں ٹرے گا او دے دوویں قدم آٹومیٹکلی ہلن گے، دوویں ہلن دے دایاں تے کہ لنگر ٹوٹی کر کے آندے دوویں، لیکن حضور نے فرمایا جدوں نمازی نماز پڑھن واسطے آئے دایاں قدم چکے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم دے بدلے ایک ایک نیکی لکھدا، ہر قدم دے بدلے ایک ایک نیکی، اور فرماتے نے بایاں قدم چکدا ہے تے اللہ ہر قدم دے بدلے ایک ایک گناہ مٹاندا ہے۔ اے حضور علیہ السلام نے دسیا، مسلمان ذرا غور کر، حضور نے اپنی امت دی کس طرح جناب من بہتری سوچی، فرمایا سجا قدم چکے ہیں ہر قدم دے بدلے نیکی، فرمایا کبا قدم چکے ہیں ہر قدم دے بدلے تیرا ایک ایک گناہ جناب معاف ہو جاندا ہے۔ حدیث ایک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیے او بھی ترغیب و ترہیب دے اندر ہے، اور اسی طرح عمل الیوم واللیلہ دے اندر موجود ہے۔ الادب المفرد وچ امام بخاری نے بیان فرمائی ہے، حضور فرماندے نے جدوں نمازی نماز پڑھدا وے اور نماز پڑھن دے وقت جدوں سجدہ کردا ہے، سجدہ کرن نال اگر کوئی ککھ پیشانی تے لگ جاندا ہے یا مٹی جڑی ہے او پیشانی تے لگدی ہے یا کوئی گرد پیشانی تے لگدی ہے متھے تے لگدی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس گرد نو اس مٹی نو پونجنا، اس تنکے نو انج کر کے ہٹانا، اس واسطے کہ جنی دیر تک تیری پیشانی تے مٹی دا نشان رہے گا اونی دیر تک فرشتے تیرے واسطے مغفرت دی دعا کرنے۔ ذرا سوچ، عشق رسول رکھن دے نال نال اپنی عملی پہلو وال بھی ذرا نظر دوڑا۔ حضور علیہ السلام نے وہ طریقے دسے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
جڑا 80 مرتبہ